آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و صلاۃ کے بعد محترم ساتھیو، اسی عبادت کے حوالے سے اللہ پاک نے جب بھی کوئی انسان عبادت کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، تو کم سے کم جو بدلہ ہے نا وہ 10 سے شروع ہوتا ہے۔ 10 سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی نیکی کریں گے تو وہ کم سے کم 10 سے شروع ہوتا ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو بھی نیکی لائے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا اجر و ثواب ہے، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد ہے۔ زندگی کے کسی بھی پہلو میں کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے تو ایک کے بدلے میں اللہ نے 10 تو دینی ہے، اوپر اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یہ جو 700 تک ہے یہ حد نہیں ہے، بلکہ قرآن میں ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے جتنا چاہتا اتنا بڑھا دیتا ہے۔ 700 سے بھی اوپر، 1000 سے بھی اوپر، لاکھ سے بھی اوپر۔ یا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب بیت اللہ میں ایک بندہ ایک نماز ادا کرتا ہے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، 1,00,000 نماز کا۔ مسجد نبوی میں جب ادا کرتا ہے تو ایک روایت میں 1,000 ہے، ایک روایت میں 50,000 کا ثواب۔ جب کوئی مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرتا ہے تو 500 نماز کا ثواب ہے۔ اگر کوئی مسجد میں آ کے باجماعت ادا کرتا ہے تو 25-27 کا ثواب ہے۔ یہ اس طرح اللہ پاک نے اجر و ثواب کا جو پیمانہ ہے وہ اوپر اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو محترم ساتھیو، یہ شوال کا مہینہ جو چل رہا ہے، اگر ایک آدمی اس کے اندر 6 روزے پورے کر لے اور وقفے سے کر لے، لگاتار رکھ لے، شوال کے اندر 6 روزے پورے کر لے، تو اللہ پاک اس روزے دار کو سال بھر روزوں کا ثواب دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ یہی کہ 30 روزے رمضان کے تو 300 کا ثواب، اور 6 روزے شوال کے تو 60 روزوں کا ثواب، تو سال کے 360 دن ہی ہوتے ہیں تقریباً، تو ایک سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ ایک اور عمل ہے، اگر آپ وہ کرتے رہیں تو یوں سمجھ لیں کہ ساری زندگی ہی روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ ساری زندگی جو بھی آپ کی زندگی ہے، وہ کیا کہ آپ ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھ لیں، 13، 14، 15، 13، 14، 15، چاند کا جو مہینہ ہے، انگریزی کی بات نہیں ہے، چاند کا جو مہینہ ہے، تو یہ شوال کا مہینہ ہے، آگے ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، اس میں ہر مہینے آپ 3 روزے رکھیں تو ہر مہینے 30 روزوں کا آپ کو ثواب ملے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ پوری زندگی ہی روزوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایسے ہی ایک اور مختصر سا عمل ہے کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ، سوموار اور جمعرات کا روزہ۔ اگر آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیں تو مہینے میں 4 ہفتے آئیں تو 8 روزے ہیں، اور 8 کو آپ 10 سے ضرب دیں، 8 کو آپ 10 سے ضرب دیں تو 80 روزے ثواب، یعنی ایک مہینے دن اس کے 30 ہیں اور آپ کو ثواب ملا ہے 80 کا، تو 30، 60، 30، 90، یعنی 3 گنا اس کے قریب، 3 گنا۔ تو اس کا مطلب ہے ایک آدمی اگر وہ ایسے ہی روزے رکھے تو اس کو 3 سال کے لگ بھگ روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ یہ مختصر سے عمل ہیں، اجر و ثواب کہیں زیادہ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس روزے کو ہم اس لیے بھی رکھیں تاکہ ہمیں سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے، اور اس لیے بھی رکھیں کہ اس کے ذریعے ہماری بہت ساری جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک غیر مسلم ڈاکٹر نے ریسرچ کی ہے اور اس کو ایوارڈ ملا ہے۔ کس چیز پہ ریسرچ کی ہے؟ کینسر کے علاج، اور کینسر کا جو علاج اس نے ڈھونڈا ہے اس میں میڈیسن کا استعمال نہیں ہے۔ اس کی اتنی میڈیسن مہنگی ہیں، ایک انجیکشن بھی 1.5 لاکھ کا، بعض اوقات 1.5 لاکھ کا ایک انجیکشن، اتنی مہنگی میڈیسن ہے کینسر کے علاج کی۔ تو اس نے اس کے علاج کے لیے جو چیز ڈھونڈی ہے اس کا تعلق میڈیسن سے نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر ایک انسان بھوکا رہے تو بھوک کی وجہ سے جسم کے اندر وہ جراثیم
جس سے کینسر بنتا ہے اور پھیلتا ہے، وہ جراثیم ہی سر سے مر جاتے ہیں۔ اور اس نے جو مدت کہ ایک انسان سال میں کتنا بھوکا رہے، اگر اس مدت کو جمع کیا جائے تو وہ 30 دن بنتی ہے، اور ہمارے دین کے اندر اللہ پاک نے 30 دن ویسے ہی رکھ دیے ہیں کہ 30 دن روزہ رکھو تو اس کے نتیجے میں ایسی خطرناک بیماری کا علاج ہے۔ اور اگر ایک آدمی ہر مہینے ایام بیس کے روزے رکھے گا، سمار اور جمعرات کا روزہ رکھے گا، تو کتنی ہی بیماریاں ہیں جس کا علاج اس روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ کر دیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف رمضان المبارک کی حد تک ہی محدود نہ رہیں، بلکہ ہم باقی جو نفلی عادات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایام بیس کے روزے، سمار اور جمعرات کا روزہ، اس میں بھی ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل کریں۔ اگرچہ یہ فرض نہیں ہے، نفلی روزے ہیں، گناہ گار نہیں ہے، انسان نہیں رکھتا، لیکن اس کے درجات بلند ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کا کفارہ بنیں گے، اور بھی جسمانی اور روحانی اس میں فوائد ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ وأقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔